الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. سر لامکا سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد نہیں ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ. رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی، یہ تجلیوں کی ہما ہمی، کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی، کشف دجا بجمالہ کشف دجا بجمالہ کشف دجا بجمالہ. وہ کمال حق محمدی کہ ہر ایک پہ نظر کرم رہی، سر حشر بنارا امتی حسنت جمیع خصالہ حسنت جمیع خصالہ. وہی حق دیگر وہی حق نما، وہی حق دیگر وہی حق نما، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ. وہی حق دیگر وہی حق نما، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ جسے خود خدائے پاک نے کہا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. کملی والے
दे दरबार दी गल करिए कमली वाले दे दरबार दी गल करिए बन जावे गल साडी सरकार दी गल करिए बन जावे गल साडी सरकार दी गल करिए रात मेराज वाली रब अर्श सजाया सी रात मेराज वाली रब अर्श सजाया सी कौल बुला के ते सोने रब फरमाया सी कौल बुला के ते सोने रब फरमाया सी कि नेड़े आ सोनिया सोनिया नेड़े आ सोनिया सोनिया अज प्यार दी गल करिए बन जावे गल साडी सरकार दी गल करिए बन जावे गल साडी सरकार दी गल करिए कमली वाले दे दरबार दी गल करिए बन जावे गल साडी सरकार दी गल करिए अपने खालिक नो नाले अपने मालिक नो अपने खालिक नो और नाले अपने मालिक नो सोने फिर आख्या सी नाले अपने राज़िक नो के पहला हर गल तो पहला हर गल तो गुनाहगार दी गल करिए बन जावे गल साडी सरकार दी गल करिए बन जावे गल साडी सरकार दी गल करिए औंदे दर वर्गा नहीं किधरे दर कोई औंदे घर वर्गा नहीं किधरे घर कोई औंदे दर वर्गा नहीं किधरे दर कोई औंदे घर वर्गा नहीं किधरे घर कोई साइम चिश्तिया साइम चिश्तिया उस घर बार दी गल करिए बन जावे गल साडी सरकार दी गल करिए सुबहान अल्लाह माशा अल्लाह सुबहान अल्लाह माशा अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का सुबहान अल्लाह मा अजमल का
ما احسنکا ما اکملکا، کتنے مہر علی کتنے تیری ثنا، کتنے مہر علی کتنے تیری ثنا، مشتاق اکھی جتا جا لڑیا، کملی والے دے دربار دی گل کریے، بن جاوے گل ساڑی سرکار دی گل کریے، بن جاوے گل ساڑی سرکار دی گل کریے۔ حمد و صلوات کے بعد سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک کا احسان عظیم ہے کہ جس مالک کریم نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، لاکھوں کروڑوں ان گنت درود و سلام امام الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبیٰ نور خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ جن کے صدقے سے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری کائنات کو بنایا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں سلام ان ہستیوں پر جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنا مال اور اپنی اولاد اور اپنی جانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور پیار رکھنے والوں، 27 رجب کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم معجزہ عطا فرمایا ہے جس کا نام معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ معجزہ ایسا معجزہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا معجزہ کسی نبی کو نہیں عطا فرمایا جو معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ فرماتے ہیں کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ وحدہ لا شریک ہے، انا محمد رسول اللہ، اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ اب جو صادق کہتے تھے، جو امین کہتے تھے، امانت دار کہتے تھے، وہ بھی جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قودوا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو بچاؤ، کس سے؟ جہنم سے، جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے، اس سے خود بھی بچو اور اپنی اولادوں کو بھی بچاؤ۔ گویا کہ خود بھی جہنم سے بچنے کا حکم ہے اور اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ایمان والے بھائیوں کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ جہنم جس میں انسان اور پتھر اور جن جس کا ایندھن ہوں گے، وہ کس قدر جو ہے وہ ہیبتناک چیز ہے جس کا نام جہنم ہے۔ فرمایا 70,000 اس کی لگامیں، اور ایک لگام کو جو پکڑا ہوگا، تھاما ہوگا، فرمایا 70,000 فرشتوں نے ایک ایک لگام کو پکڑا ہوگا، اور پھر بھی اس میں سے آواز آ رہی ہوگی کہ حل من مزید، حل من مزید، اللہ اور اپنے گناہگاروں کو، اور اللہ ان کو بھیج جو تیرے منکر تھے، جو تیرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر تھے۔ اللہ میرے اندر ان ظالموں کو ڈال جنہوں نے
نہ تیری تابعداری کی، نہ تیرے محبوب محمد کی تابعداری و فرما برداری کی، نہ جنہوں نے قرآن کی مانی، نہ جنہوں نے نبی کے فرمان کی مانی، اللہ ان بدبختوں کو، ان ظالموں کو میں جہنم میں ڈال، تاکہ میں انہیں دکھاؤں کہ اللہ تیرا عذاب کس قدر سخت ہے، کس قدر اعلیٰ ہے، کس قدر جو ہے وہ ان عذاب لشدید، زیادہ جو ہے وہ شدید ہے عذاب تیرا، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیری پکڑ بڑی سخت ہے۔ فرمایا وہ جہنم بھی 27 رجب کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بجھا دی جاتی ہے، اس کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کب واقعہ پیش آتا ہے کہ جب محبوب علیہ السلام لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ انا محمد الرسول اللہ، جیسے فرماتے ہیں لوگ مخالف ہوئے، حضور علیہ السلام نے اس جگہ کو چھوڑا، اب دوسری بستی کی طرف گئے، آپ نے وہاں پر بھی یہی توحید کا ڈنکا بجایا، لوگوں یہ بت ہاتھوں سے بنائے گئے ہیں، یہ کسی کام کے نہیں ہے، چھوڑو ان کو، اس واحد خدا کی عبادت کرو، اس واحد خدا کو سجدہ کرو، اس واحد خدا کے آگے جھکو جو خالق کائنات ہے، جو مالک کائنات ہے، جس نے دنیا کو بنایا، جس نے جنت کو بنایا، جس نے جہنم کو بنایا، اور جس نے اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات کو بسایا، اور اس کائنات میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رنگ برنگی چیزوں کو سجایا ہے۔ فرمایا اس خدا کی عبادت کرو، وہ ایک ہے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، اسی کو سجدہ ہے، اسی کی پاک بارگاہ میں التجائے اور دعائیں اور استغاثے کرو۔ فرمایا اللہ کے محبوب جاتے گئے، تشریف لے جاتے گئے، اور وہاں پر لوگوں کو دین کا درس دیتے رہے، حتیٰ کہ ایک وادی آتی ہے جس کا نام طائف ہے۔ جب حضور علیہ السلام تیرت میرا لجپال نبی، وہ محبوب پیغمبر نبی، وہ پیارا نبی، وہ اللہ کا دلارا نبی، وہ تمام نبیوں سے اعلیٰ نبی، وہ تمام رسولوں سے اعلیٰ رسول، وہ تمام مخلوق سے اعلیٰ، وہ تمام فرشتوں سے اعلیٰ، وہ اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ، وہ امام الانبیاء محبوب کبریا، وہ قرآن کو لانے والا، قرآن اس کے پیچھے پیچھے آنے والا، اللہ اکبر، وہ محبوب پیغمبر جب اس وادی طائف میں جاتے ہیں تو اس وقت وہ بدبخت جن بھائیوں کو حضور علیہ السلام جہنم سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام دیتے ہیں کہ لوگوں اس واحد خدا کو مان لو، اس واحد خدا کو مان لو، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، اسی کی مان لو، اسی کو مان لو، اسی کو سجدہ کرو۔ اللہ اکبر۔ جب میرے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر یہ تبلیغ کی، اور ان لوگوں نے، ان ظالموں نے کیا کیا، انہوں نے بچوں کے اور خود جو ہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی وادی میں پتھر مارے۔ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک آپ کے جسم مبارک سے ہوتا ہوا آپ کے پاؤں مبارک تک آن پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب آپ علیہ السلام اس طائف کی ایک وادی میں جو انگوروں کا باغ ہے، جب تیرا میرا لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پر ابھی کچھ ہی دیر آرام کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کے مقرب فرشتے آتے ہیں، جبریل علیہ السلام آتے ہیں، میکائیل علیہ السلام آتے ہیں، اسرافیل علیہ السلام آتے ہیں، اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا حکم ہو تو ہم اس پوری بستی کو زمین سے اٹھائیں اور آسمانوں کی بلندی کی طرف لے جائیں اور وہاں سے اسے زمین کی طرف الٹا پلٹ دیں۔ تیرے میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ دوسرے فرشتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا حکم ہو یہ دو پہاڑوں کے درمیان جو وادی طائف ہے، ہم ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں اور یہ پوری کی پوری وادی جو ہے یہ پس کر رہ جائے۔ تیرے میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور پھر عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اگر آپ کی اجازت ہو تو آسمان سے اس وادی طائف کی وادی کے اوپر پتھر برسائے جائیں اور یہ اس عذاب میں ہلاک ہو جائے۔ تیرے میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا اور فرمایا کہ لوگوں سنو، اور فرمایا اے فرشتوں سنو، مجھے اللہ تبارک و تعالی نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، زحمت بنا کر نہیں بھیجا۔ تو لہذا فرشتوں اور اے لوگوں مجھے پتھر مارنے والوں سنو، میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمت للعالمین نبی بنا کر بھیجا گیا ہو، لہذا جاؤ میں محمد تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اور فرشتوں سے کہا ہے فرشتوں جاؤ گواہ ہو جاؤ، اور میں محمد نے اس وادی کو معاف کیا اور ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ کی پاک بارگاہ میں لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا ہے باری تعالیٰ یہ طائف کی وادی میں رہنے والے لوگ موجودہ، اگر ان کے دل میں ایمان کی حرارت موجود نہیں، ایمان لانا ان کے مقدر میں نہیں ہے، تو اللہ ان کی نسل میں ایمان والوں کو پیدا کرنا، اللہ ان کی نسلوں میں ایمان والوں کو پیدا کرنا، اللہ ان کی نسلوں میں مجاہدین کو پیدا کرنا، اللہ ان کی نسلوں میں قرآن کے قاریوں کو پیدا کرنا، اللہ ان کی نسلوں میں اور جو ہے وہ عالم دینوں کو پیدا کرنا، اللہ ان کی نسلوں میں دین کے دائیوں کو، دین سے محبت کرنے والوں کو اور دین کا علم جھنڈا لے کر چلنے والوں کو پیدا فرما دینا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر استقامت دیکھی، حضور علیہ السلام جب اپنے گھر تشریف لے کر آتے ہیں، اپنی چچا زاد بہن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے گھر جب آپ آرام کر رہے ہوتے ہیں، ادھر سے اللہ کریم فرماتا ہے اے فرشتوں دیکھو نا میرا محبوب محمد چلتے چلتے کس قدر جو ہے وہ غمزدہ تھے، کس قدر پریشان تھے، کس قدر ان کو جو ہے وہ تکلیف پہنچائی گئی ہے۔ اے فرشتوں پھر دیکھو میں اپنے محبوب محمد کو ایسی خوشی دینے والا ہوں جو کسی نبی کو نہیں عطا کی گئی، وہ معراج کی خوشی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دیدار کی صورت میں عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے پھر فرمایا اے جبریل ذرا قریب آنا۔ جبریل علیہ السلام اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رب جلیل میں حاضر۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے جبریل پھر ایسے کر، اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا آج تیرا کام یہ ہے میرے محبوب محمد کے پاس چلا جا، اور میرے محبوب محمد کے پاس جا کر اور یہ کہہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی آپ کے دیدار کے لیے مشتاق ہے۔ بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ کیونکہ ساری کی ساری مشکلات کے بعد آسانیاں ہیں، ٹھیک ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور یہ مشکلات صرف آج کے دور میں نہیں، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہیں، جتنے رسول آئے ہیں، ان کو بھی یہ مشکلات کا سامنا کرنا ہوا، اور یہ عوام کے اوپر منحصر ہے کہ وہ اپنے نبیوں سے محبت کس قدر کرتے ہیں، اپنے نبیوں سے پیار کس قدر کرتے ہیں، اپنے نبیوں کی بات کس طرح مانتے ہیں۔ یہ اس امتی کے اوپر ہے کہ وہ امتی اپنے رسول کی بات کو ترجیح کیسے دیتا ہے۔ ان کے اوپر تو شکوہ ہی نہیں، جنہوں نے نبی کو مانا ہی نہیں، وہ تو مریں گے قبر میں بھی عذاب، حشر کے دن اٹھیں گے عذاب میں مبتلا، کوئی حساب نہیں ان کا کہ ان کے لیے کوئی ترازو لگایا جائے، ان کے لیے میزان بھی نہیں لگے گا، ترازو بھی نہیں لگایا جائے گا ان کے لیے تو حکم ہوگا پکڑو اور ان ظالموں کو گھسیٹو اور گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو، کیونکہ نہ انہوں نے خدا کو مانا ہے نہ خدا کے نبی کو مانا ہے۔ یہ شکوہ تو ان کے لیے ہے
جو اس رسول کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اس رسول کا امتی ہونے کا دعویٰ بھی رکھتے ہیں، اور پھر اس رسول کی بات کو مانتے نہیں ہیں، اس رسول سے پیار کرتے نہیں ہیں، اس رسول سے عشق کرتے نہیں ہیں، اس رسول کو اپنا محبوب، اپنا آئیڈیل بناتے نہیں ہیں، اس رسول کو اپنا جو ہے وہ اعلیٰ کار بناتے نہیں ہیں. یہ تو شکوہ ان سے ہے کہ اللہ نے تیرے میرے اوپر تاج سجا کر بھیجا ہے کہ جس نے نبی محمد کا کلمہ پڑھا ہے اس کے لیے قبر میں بھی جنت کا باغوں میں سے باغ بن جائے گی، اور حشر کے دن بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سجدہ کریں گے، اور اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے میرے محبوب محمد، جس امت کے لیے سجدہ کر رہے ہیں نا تو اس امت کے لیے آپ کھڑے ہوں، سر کو اٹھائیں، اور جس کے لیے شفاعت کریں گے میں خدا اس کو معاف کرتا جاؤں گا. یہ تو شکوہ اس امت کے لیے. اب ان کا حال یہ ہے، اگر حضور علیہ السلام کا ذکر، ہمارا تو عشق ہے، ہمارا تو دل ہے کہ اگر کوئی جو ہے وہ شادی کی محفل ہو تو ذکر کس کا ہوگا؟ ذکر اللہ اور ذکر مصطفیٰ، حضور کا ذکر ہوگا. اگر کوئی فوت ہوا تو ذکر کس کا ہوگا؟ حضور علیہ السلام کا ذکر ہوگا. اگر کوئی جو ہے وہ شب برات کی محفل ہے، 11ویں شب کی محفل ہے، تب بھی حضور کا ذکر ہے. اگر 27 کو جو ہے وہ قرآن پاک مکمل ہو رہا ہے تب بھی حضور کا ذکر ہے. اگر شب معراج آ گئی تب بھی حضور کا ذکر ہے، اور اگر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن آ گیا تب بھی حضور کا ذکر ہے. اب یہ نہیں ہے کہ 27 رجب کو معراج ہوئی، کیسے نہیں. قرآن کہہ رہا ہے، اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا. جہاں پر جو ہے وہ کوئی شک رہتا نہیں. 15 سپارہ شروع ہو رہا ہے، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں، قلیل حصے میں، فرمایا مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، اور پھر کیا بارکنا ہولا ہو، اس لیے تاکہ اللہ اپنی برکتوں والی جگہ عطا فرمائے، جگہ دکھائے. اور فرمایا من آیاتنا، اللہ اپنی آیتوں کا، اپنی نشانیوں کا جو ہے وہ ذکر اس کے سامنے کرے، اپنی نشانیوں کو اس کے سامنے عیاں کر دے. فرمایا انہ هو السمیع البصیر، بے شک یہ جو لے جانے والا ہے وہ بے شک سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. تو اعتراض بھی ختم. اب کیسے ہوا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اے جبریل جا 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے جا، اکیلے نہیں جانا، اور سواری دنیا کی منتخب نہ ہو. اللہ سواری کہاں سے؟ فرمایا جنت سے لے جا. جنت میں کتنے براق کھڑے ہیں؟ فرمایا 40,000 براق سجے کھڑے ہیں. ان 40 براقوں کے اوپر کیا کسی جبریل نے سواری کی یا کرنی ہے؟ ان 40,000 براقوں کے اوپر کیا کسی نبی نے سواری کی یا کرنی ہے؟ آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک، اور جبریل سے لے کر آخری فرشتے تک براق کے اوپر کوئی سوار نہیں ہے، لیکن 40,000 براق جنت میں کھڑا ہے. کس کے لیے کھڑا ہے؟ فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں کھڑا ہے. جبریل کو کہا 40,000 براق میں سے جو ہاتھ میں آئے اس کو نہیں، بلکہ جا اس میں دیکھ جو حسین ہے، جو پیارا ہے، جو خوبصورت ہے، جس کا انتخاب ہے، نبیوں کا امام آنے والا ہے، اور وہ براق ایسا حسین ہو کہ 40,000 براق اس جیسا نہ ہو، وہ ایک واحد خوبصورت اور حسین تر ہو جس کے اوپر سواری میرے نبیوں کے امام نے کرنی ہے. حضرت جبریل علیہ السلام جب آپ جاتے ہیں دیکھتے ہیں براقوں کو، ہر براق ایک سے بڑھ ہے، ایک سے بڑھ کر خوبصورت ہے. اور پھر جنتی براق، اللہ اکبر، جنت کا براق پھر کتنا اعلیٰ اور خوبصورت. لیکن فرمایا ایک سے بڑھ کر حسین. جب ایک براق کے اوپر نظر پڑتی ہے جو رو رہا ہے، سر کو جھکائے ہوئے ہے اور رو رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام قریب ہوئے، کہا بتا روتا کیوں ہے؟
اس براق نے اپنی زبان میں، جنتی زبان میں جبریل علیہ السلام سے کلام کیا، کہا ہے جبریل تو جانتا ہے کہ تو فرشتوں کا سردار ہے، آج جو آنے والا ہے نا، جس کے لیے اللہ نے عرش کو سجایا ہے، جس کے لیے اللہ نے فرشتوں کو قطار میں لگایا ہے، جس کے لیے اللہ نے جنت کو سجایا ہے، جس کے لیے اللہ نے حور ملکین کو سجایا ہے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو سجایا ہے، اور جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے، جہنم کے دروازوں کو بند کیا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھلوایا ہے، آج اس نبیوں کے سردار نے عرش اولیٰ پر آنا ہے۔ اور میں رو اس لیے رہا ہوں کہ جب سے اللہ نے مجھے بنایا ہے اور یہ بات آئی ہے کہ اس ایک دن ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کے امام کو سواری کروا کے عرش اولیٰ پر بلائے گا، میں اس دن سے میں رو رہا ہوں کہ کاش کہ یہ میرا رونا، یہ میرا آنسو بہانا اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ قبول ہو جائیں اور اس کا انتخاب میں بن جاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے جبریل جو عاجزی کے ساتھ رو رہا ہے میرے محبوب محمد کی سواری بننے کے لیے، ذرا دیکھنا حسین بھی ہے، اللہ حسین ہے، پیارا ہے، اللہ پیارا ہے، خوبصورت ہے، اللہ بڑا خوبصورت ہے، حسین تر ہے، سب سے اعلیٰ اور افضل نظر آ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر یہی عاجزی و انکساری کرنے والا، اس کو لے لے، اس کو مزید سنوار لے اور جنت سے ایک پوشاک لے لے، امامہ لے لے، اور پھر 70,000 کی فرشتوں کی بارات لے لے اور ام ہانی کے گھر کے دروازے پر چلا جا۔ جب آ جاتے ہیں، اللہ اکبر، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام نے ظاہری مبارک آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور دل کی آنکھوں سے نبی رحمت کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کائنات کو ظاہری آنکھوں سے بند کر کے دل کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ تیرا محبوب محمد آرام کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے جبریل پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تجھے میں اٹھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اپنے یہ کافوری لب جس محمد کے صدقے میں نے تجھے عطا کیے ہیں، یہی کافوری لب میرے محبوب محمد کی تلیوں کے ساتھ مس کر دے اور میرا محبوب محمد جاگ جائیں گے۔ تو بات یہ کر رہا تھا، یہ 27 رجب کی رات، یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات، دوسرا، تیسرا، چوتھا، جو کہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کیسے ہوئی کیسے نہیں، آنکھیں بند کر کے سینہ تان کے یہ کہیں کہ یہ ہمارے دل کو پتا ہے کہ جو اللہ نے اپنے محبوب محمد کو عطا فرمائی ہے، اس میں ہمیں دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس میرے محبوب محمد کو اللہ نے بلایا، اپنا دیدار کروایا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے جب یہی اعتراض جبریل علیہ السلام نے جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اتنا بڑا جو ہے وہ اعزاز، اور پھر کیا ہوا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر آئے، حضور نے فرمایا، لوگوں سنو، میں نے اللہ کا دیدار کیا ہے، 1 منٹ میں یہ سارا سفر بھی طے ہو گیا، 7 آسمان بھی، اور پھر سدرۃ المنتہا بھی، اور عرش اولیٰ بھی، اور پھر واپس بھی۔ اس وقت ایک بندے نے اعتراض کیا تھا، وہ تھا ابو جہل، جس نے کہا 1 منٹ میں 18,000 کا سفر جو ہے وہ 18,000 سال کا سفر کیسے طے ہو سکتا ہے؟ ایک جو ہے وہ منٹ میں 18,000 سال کا سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اس نے اعتراض کرتے 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 آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار، یار مزار سیدنا صدیق اکبر کے سامنے کیا، کہا بتا ذرا 1 منٹ میں 18,000 سال کا سفر طے ہو سکتا ہے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی اور 7 آسمان، سدرۃ المنتہا، عرش اولیٰ، کیا جا سکتا ہے؟ واپس آ بھی سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں اگر میرے محبوب محمد نے کہا ہے تو میرا محبوب محمد 1 منٹ میں جا بھی سکتا ہے اور آ بھی سکتا ہے، کیونکہ یہ خدا اور مصطفیٰ کی بات ہے، وہ خدا ہے، یہ مصطفیٰ ہے، وہ رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، وہ رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، وہ مالک ہے، یہ مملوک ہے، وہ خالق ہے،
یہ مخلوق ہے، وہ خدا ہے، یہ بندہ ہے، وہ خدا ہے، یہ محمد مصطفیٰ ہے۔ ہم خدا کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب